بالکل تعصب ہے دوسرے لوگوں سے. ان کی عدالتیں تک فیصلے جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کے حق میں دیتی ہیں. بہت رعایت کرتے ہیں کہ یہاں عربی کون ہے اور دوسرا کون ہے. مشکل ہو گئی ہے بڑی. جی اپنے ملک میں دین کا کام بندہ کر سکتا ہے اچھے طریقے سے, یعنی کہ میں نے کہا اپنے ملک میں ترجیح دینی چاہیے, دین کا کام بھی کر سکتا ہے جہاں رہتا ہے آدمی اور سارا. بس وہی کام کرنا چاہیے جو ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا کہ میں بنارس جا رہا ہوں, انڈیا کا مشہور شہر ہے, بہت بڑا مقدس مقام ہے ہندوؤں کا, تجارت کا گڑھ, کہ یہاں کوئی کاروبار نہیں, وہاں جا رہا ہوں. تو بزرگ نے فرمایا یار جب بنارس جائے گا تو وہاں کے خدا سے میرا سلام عرض کر دینا. اس نے کہا توبہ توبہ حضرت وہاں اور کوئی خدا, انہوں نے کہا سمجھتا ہے نا وہ کہ وہاں اور ہی خدا, یہاں خدا رزق نہیں دیتا وہاں دے گا. جو رزق ہے نا وہ ہر جگہ ملے گا, آپ کوشش کریں انشاءاللہ یہاں ہی مل جائے گا. لکھے لیکھ نہ مٹن ہدایت اللہ باہیں لنگ سمندروں پار جا رہے. جی مولانا ایک سوال پوچھ سکتے ہیں مزید؟ جی پوچھ سکتے ہیں بھائی. پوچھ رہے ہیں مولانا پوچھنا تھا کہ استخارہ جو ہے اس میں تو یہ نا کہ دعا آپ نے کی اور آپ کا دل جو اللہ پھیر دے گا جس طرف بھی ہے, تو اس میں اس کام کا شرح صدر ہونا ضروری ہے. جس میں عمر کا آتا ہے کہ انہوں نے کامل 1 مہینہ استخارہ کیا, 1 مہینہ استخارہ کرتے رہے بار بار, پھر شرح صدر ہوا, پھر انہوں نے وہ تدوین حدیث کا کام یا تدوین قرآن کا کام کیا انہوں نے. تو ایک دفعہ استخارہ کافی ہے, بار بار استخارہ کیا جائے کہ اللہ شرح صدر نصیب فرمائے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ کئی دن آدمی استخارہ کرے, دائیں پہلو پر لیٹے, اس کو کچھ اشارہ ہوگا اور اس کو بتایا جائے گا, یہ ساری باتیں بیٹا غلط. استخارے کے ساتھ یہ خواہ مخواہ کی باتیں وابستہ کر رہی گئی ہیں. استخارہ ایک دعا کا نام ہے, مشورہ کرے, عقل سے کام لے, سارے حالات کا جائزہ لے کر بسم اللہ کرے اور ساتھ ساتھ دعا کرے کہ اللہ میں نہیں جانتا, تو بہتر جانتا, اگر یہ کام اچھا تو ہونے دے, نہیں اچھا تو رکاوٹ ڈال دے. کام جاری رکھے, اگر رکاوٹ پڑ جائے گی سمجھے میں نے اللہ سے کہا تھا, پھر رکاوٹ اسی لیے پڑے گی اچھا نہیں. یہ کوئی نہیں کہ اسے الہام ہوگا یا وہی آئے گی یا کوئی اشارہ ہوگا, سب باتیں غلط ہیں. اللہ کسی کو اس طرح اطلاع نہیں دیتا, سب دنیا سوچ سمجھ سے کام لے. استخارہ خواہ مخواہ کا بنایا ہوا. جزاک اللہ مولانا. جی ٹھیک ہے. مولانا ووٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کیونکہ کل کا 18 فروری کا دن بڑا اہم ہے, اور ملک کی تقدیر کے حوالے سے, عوام کی تقدیر کے حوالے سے, اور اس ملک کے بلکہ اسلام کے مستقبل کے حوالے سے بھی شاید کل کا دن بہت اہم ہے. تو ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ باوضو ہو کر اس دن امانت کی ادائیگی کے لیے نکلنا چاہیے. یہ جو تاثر آپ ووٹ کے حوالے سے رکھتے ہیں, کیا علماء کرام کی غالب اکثریت بھی اسی بات کی حق میں ہے؟ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں سب بہنوں بھائیوں کو کہ یہ ووٹ ہے توقیر, کہ ہم اپنی ساری پاور جو ایک آدمی کو دے رہے ہیں کہ وہ اچھائی کرے یا برائی کرے. اب اس کی ساری نیکیاں بھی انشاءاللہ ہمیں ملیں گی. اگر اس نے برائیاں کی تو آپ ووٹ دے کر فارغ نہیں ہو گئے, اس کے سارے جرائم اور کرپشن اور گناہ آپ کے کھاتے میں آئے. جی السلام علیکم. کہ کلانشن کو کرانے لگے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو. جی مولانا صاحب بیٹھے نے؟ جی بیٹھے ہیں. جی پوچھیے بھائی, کیا پوچھیں گے آپ مولانا سے؟ سر میں نے ایک سوال پوچھنا, میں فیصلہ آباد میں متاثر بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. کہ جب انسان یعنی غسل کرنے میں نہانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے؟ نہیں, کوئی نہیں کرنا, بدعت ہے. اگر میں نہا لو, نہانے کے بعد وضو کرنے کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنا واجب ہے؟ نہ واجب کیا, بدعت ہے, گناہ ہے. اچھا جی. نہیں کرنا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتوضا بعد الغسل, نہانے کے بعد وضو نہیں حضور کرتے. کیوں کرنا, سر سے پاؤں تک نہا لیا, کیا باقی رہ گیا, پانی ضائع کرنا, نماز پڑھ لو. ہاں, جس کو پتا چلتا تھا نا کہ پھر نہاتے آئے, وہ تو صحابہ کہتے تجھ میں یہودیت کے جراثیم ہے, تو وہمی اور شکی ہے, کیا کر رہا تو کوئی نہ کرے. اور جو کہتے ہاتھ لگ گیا تو اس کو کاٹ کر پھینک دے, کوئی عقل کرے. اچھا مولانا صاحب ایک اور مسئلہ ہے. جی 5 سال ہو گیا ہے میرے شادی کو, میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہے, تو اس کا تو اولاد کے لیے پھر مسجد میں آیا کرے نا, مجھے ملا بھی کر, ساتھ ہی پھر آپ کو کچھ لکھ کر بھی دیں گے. مولانا جمعرات کے روز نا, جمعرات کے دن آ جا کریں انشاءاللہ. جامع مسجد محمدی کریمیہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں, ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ بے فکر ہو کر آ جا کریں. ستیانہ روڈ پر ایک جیولری کی بہت مشہور دکان ہے, رحمان جیولرز. ہاں جی ہے. اس گلی کے اندر ایک ہی مسجد ہے, اور وہاں مولانا تشریف فرما ہوتے ہیں ظہر سے عصر تک. آ جا کرو آپ جمعرات کے روز اچھا تشریف لیں. اچھا مولانا, اگر دوران غسل وضو پہلے کیا ہے, بات سب نے سمجھ لی کہ آپ طاقت دے رہے ہیں ایک شخص کو اچھائی اور برائی کی, اس لیے اس کا سارا کھاتا جو ہے نا وہ آپ کا کھاتا ہی قیامت کے دن نکلے گا. اگر اس نے نیکیاں کی آپ کو ثواب بھی ڈھیروں ملے گا,
اگر اس نے جا کر لوٹ مچائی، اسلام کے خلاف ووٹ دیے، بے پردگی اور بے حیائی پھیلائی، سارا آپ کو مل جائے گا. یہ توقیر ہے، آپ اس کو مختار نامہ دے رہے ہیں. سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں جو کرنا. مولانا اس میں اللہ کے ہاں جانا آپ نے. تھوڑی سی آپ کی مزید رہنمائی چاہیں گے کہ ہم نے تو یہ سمجھ کے ووٹ دیا ہے کہ یہ آدمی جو ہمارا وکیل بن رہا ہے ہمارا مقدمہ اچھے طریقے سے لڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ہماری جائیداد کے بارے میں جب اس کو پتا چلے گا کہ ان کے پاس اصل کاغذات نہیں ہے تو وہی جعلی کاغذات بنا کے اس پہ قبضہ جما لے. بس جو ایسے لوگوں کو بھیجیں گے اور ایسوں کو ووٹ دیں گے وہ پھر اللہ کے ہاں جب جائیں گے تو پتہ چل جائیں گے. نہیں مولانا، میرا ایک بندے کے بارے میں حسن ظن یہ ہے کہ یہ آدمی اسمبلی میں جا کے میرے لیے نہیں بلکہ میری پوری ملت کے لیے اچھے کام کرے گا. وہ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جا کے وہ لوٹا بن گیا اور بگ گیا. آپ نے اپنی حد تک پوری احتیاط. جی السلام علیکم. سمجھ کر خیر نہیں آپ. جی وعلیکم السلام. فتاوا آن لائن. جی فتاوا آن لائن. جی مجھے نا ایک پوچھنا تھا. انکل ہے میرے، انہوں نے نا سال ہو گیا اپلائی کیا ہے بینک میں نا، شہزاد صاحب ان کا نام نا. جی جی. تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ان میں رکاوٹ کیا ہے. کسی کوئی نہیں بتا رہا، پڑھنے کے لیے بھی نہیں کچھ. وہ تو بینک والوں سے پوچھیں نا جہاں اپلیکیشن سبمٹ کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسئلہ سارا کلیئر ہے. ہاں ہاں. اتنی دفعہ پوچھا ہے تو کہہ رہے مسئلہ کلیئر ہے. پتہ نہیں پھر کیا اندر ہی اندر کیا بنتا ہے. کلیئر بینک کے کلیئر، وہ جو ہیڈ کلرک ہیں سارے، مطلب ایون کے مینیجر بھی یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہے. چلے مولانا کوئی دعا بتا دیتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں. میری بہن یہ جو آپ پوچھتی نا ہم سے کہ بتائیں رکاوٹ کیا ہے، یہی بات غلط ہے آپ کی. آپ مومن ہے، مسلم ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں لوگ، یہ کیا فلاں نے. کوئی ایسی بات نہیں پوچھنی چاہیے. آپ اپنی مشکل بتایا کریں کہ یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے انشاءاللہ کوئی تجویز کر دیں. بتانا مشکل ہی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ کتاب دے کر بتائیں کیا ہے کیا، جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹے. جی مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو بااختیار نہیں کیا کہ آپ کو بتا سکے کہ رکاوٹ کیا ہے. نہیں سکتا. باقی آپ کے رکاوٹ کے حل کے لیے اللہ سے دعا کا طریقہ ضرور بتائیں. بالکل بتائیں. جی مولانا فرمائیے ان کے لیے کیا دعا فرمائیں گے آپ؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مطلب ان کے جو ہیں عزیز، ان کے یعنی جاب کے سلسلہ میں رکاوٹ ہے. معاملات بہت حد تک مضبوط ہیں لیکن کال نہیں آ رہی کہ آپ آ جائیں اور جوائن کر لیں. یعنی کامیابی کے لیے دعا. کامیابی کے لیے آپ نوٹ کروا دینا جو سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. درخت کے نیچے جا کر وہ بیٹھے اور انہوں نے وہ دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ 113 بار نا دن رات میں کسی وقت پڑھا کریں، انشاءاللہ اول آخر درود شریف، مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ آیت نمبر ذرا مولانا. بالکل اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، خیر ہوگا. اے بہن لائن پہ رہیے گا. سورۃ القصص قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے. 24 نمبر آیت، 24 نمبر اس کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سورہ قصص کا نمبر اپنا 28 ہے. قرآن کریم کی ترتیب کے اندر یہ 28 نمبر سورت ہے. اور آیت نمبر بتا دے. 24. اور آیت نمبر مولانا نے بتایا کہ 24 ہے. 24 کتنی دفعہ؟ 113 دفعہ پڑھنی ہے. 113 اور 113 دفعہ آئے سن لے ذرا. یہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اتنا ٹکڑا ہی پڑھنا ہے، ساری نہیں آیت پڑھنا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب سے فقیر تک. یعنی دعا کیجیے. کریں گے دعا انشاءاللہ. پریشانی اور کاروبار کی ترقی کے لیے اور رکے ہوئے معاملات کے لیے مولانا نے ایک وظیفہ بتایا ہے. میرے بہن بھائی جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا وہ سن لیں. سورۃ القصص قرآن کریم کی 28 نمبر سورہ مبارکہ اور اس کی 24 نمبر آیت کا ایک ٹکڑا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، 113 بار اس کو پڑھنا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ جو قسطوں پہ چیزیں دیتے ہیں، جی جی، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ناجائز. مولانا تو یہی فرماتے ہیں کہ یہ سود ہے. سود ہے. نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم چیز دے رہے ہیں اس کے بدلے پیسے لے رہے ہیں.